اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 358 پارٹ 358 قرآن پاک سورہ نمبر 31 31ویں سورہ لقمان کی آیات 20 سے لے کر 30 تک، آیات 20 to 30 تک کا آسان ترین اردو زبان میں ترجمہ، تفسیر اور تشریح کریں گے جی۔ تھوڑا سا پچھلی قسط کا ذکر کر دیتے ہیں جی، کیونکہ اس کو آگے ملانا ہے ساتھ میں نے۔ تو اس میں لقمان حکیم جو تھے جی، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا یہاں پہ، تو ان کی طرف سے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں تھیں ان کے بارے میں ذکر پیچھے آیا تھا جی۔ اپنے بیٹے کو انہوں نے جو نصیحتیں کی تھیں، تو پچھلی قسط میں تفصیل ہے جی۔ تو اب یہاں سے آگے بات چل رہی ہے۔ اب یہاں سے جو لقمان نے بیٹے کو نصیحتیں کی تھیں وہ اب ختم ہو گئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بات اب یہاں سے جو ہے نا اسی کے ساتھ آگے ملا کے اگلی بات کو شروع کیا ہوا ہے۔ تو اب میں ترجمہ یہ آیت پڑھ دیتا ہوں، 20 نمبر عربی میں تلاوت کروں گا، پھر ترجمہ تفسیر، اور جب تفسیر شروع کروں گا تو پھر پیچھے سے ملانے کے لیے کچھ ذکر کروں گا، اور پھر آج کی جو کس طرح وہ جہاں سے شروع ہوتی ہے اس کو آپ کو ساتھ وہاں سے بھی کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، آیت نمبر یہ 20 ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر۔ آیت نمبر 20 کی تلاوت ہو گئی۔ تو اب ترجمہ شروع کرتے ہیں، اور ترجمے کے ساتھ ہی میں نے اس کو پیچھے بھی ملانا ہے جی۔ تو اب یہاں سے جو ترجمہ شروع ہو رہا ہے جی، اس سے پہلے مطلب اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو بات کرنے لگے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ جو پیچھے جو لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھیں اور جو حکمت کی باتیں لقمان کے اندر اللہ نے ان کو دی تھیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ مخاطبین قریش مکہ کو کہ تم لوگوں کو تو پتہ ہے، ابھی تمہارے ان کو تم جانتے ہو، تمہارے بڑوں میں سے تھے وہ، شعراء نے بھی ان کا ذکر کیا ہوا ہے۔ تو تم جو اب لوگ ہو، موجودہ قریش ہو، کیا تم نے اس حکمت کو جو لقمان کو دی گئی تھی، جو تمہارے بڑے کو دی گئی تھی، تم نے اس کو بھلا دیا جی؟ وہ حکمت کی باتیں جو ہیں، تو وہ وہاں سے یہ ہے کہ تم نے بھلا دیا ہے، تو بھلا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں سے جو میں ترجمہ کروں گا نا، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا کلام شروع کیا جی۔ تو وہ ذہن میں یہ رکھیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے وہ باتیں ساری بھلا دی ہیں۔ تو کوئی دو چار باتوں کا ذکر کر دیتے ہیں میں شارٹ کے، کیا باتیں انہوں نے کی تھیں اور جہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی جی، ٹھیک ہے جی۔ یہ سورہ لقمان جہاں سے شروع بھی ہوئی تھی، تو ہم نے آپ کو تھوڑا سا نا ایک دو لفظ وہاں سے کر بھی لیتے ہیں تاکہ ذرا ایزی ہو جائے گا جی۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ شروع کی تو اس میں اندر وہی توحید کی بات سے بات شروع ہوتی ہوئی جناب پھر آئی، اور پھر جہاں سے لقمان کا ذکر شروع ہوا جی، حکیم لقمان کا، تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی کہ یہاں سے تھا جی کدھر، یہاں پہ کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور سب سے پہلے جو نصیحت تھی ان کی وہی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی، کہ شرک ظلم ہے۔ اور پھر انہوں نے آگے پھر اس سے آگے اللہ نے کچھ نصیحتیں کی، کیونکہ لقمان نے وہ چھوڑ دی تھی والدین کے حقوق کے بارے میں جی۔ اور پھر دوبارہ جناب جب اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق میں بارے میں بات کر دی، تو پھر دوبارہ آگے حکیم لقمان کی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی وہ دوبارہ شروع ہو گئی جی۔ اور اس میں انہوں نے بیٹے کو یہی بتایا کہ جی ہر جو عمل ہے اس کا حساب دینا پڑے گا، چاہے جتنا بھی چھوٹا ہو، اور نماز کا اہتمام رکھو، بھلائی کی تلقین کرو، برائی سے روکو، اور جو اس کے اوپر جو مصیبت تمہیں آئے گی اس کام میں، اس کے لیے اس کو برداشت کرو، صبر کرو جی۔ لوگوں سے بے رخی نہیں کرنی، زمین میں اکڑ کر نہیں چلنا، تکبر نہیں کرنا، فخر نہیں جتانا، میانہ روی رکھنی ہے، اور اپنی آواز کو آہستہ رکھنا جی، ٹھیک ہے، کہ گدھے کی طرح نہیں اونچا بولنا۔ تو یہاں تک ساری ان کی نصیحتیں آئی تھیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ساری باتیں ہیں، جو تمہارے اندر سے ایک شخص گزرا تھا، حکیم تھا، جس نے جو حکمت کی باتیں اس نے تمہیں بتائی تھی، سمجھائی تھی، تم نے بھول دیا ہے۔ تو اگر تم بھول گئے ہو بھی ان کو، تو یہاں سے شروع ہے علم ترو ان اللہ۔ تو آج 20ویں آیت اس ضمن میں شروع ہو رہی ہے، تمہید اس کی ہے جی۔ تو اب ترجمہ کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں بریکٹ میں کیا کہ تم نے بھلا دی ہیں وہ باتیں جی۔ تو اب ترجمہ، کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ ہی ہے جس نے زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب تمہارے کام میں
لگا دیا ہے اور اپنی ہر قسم کی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اللہ نے کہا بھی کہ تم لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ حکومت جو تھی تم نے اس سے کچھ سیکھتے اور تم نے اس کو بلا دیا بھی، اور تم کو پھر یہ بات سمجھ نہیں آ رہی جی. کیا نہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ ہی ہے ابھی، صرف اللہ ہی ہے جی، جس نے زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب کو تمہارے کام میں لگا دیا اور اپنی ہر قسم کی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں جی. اب ظاہری کون سی ہیں اور باطنی کون سی ہیں جی؟ اور ظاہری تو یعنی جو مادی ہوتی ہیں، جو سامنے آپ کو نظر آ جاتی ہیں، جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں، درخت، پودے، جانور، جو بھی چیز ہے نا. اور عقلی اور روحانی بھی ہوتی ہیں جی، جو آپ کو اس طرح فزیکلی نظر نہیں آتی لیکن آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں، آپ ان کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. باطنی ہوتی ہیں، چھپی ہوتی ہیں جی. روحانی باتیں ہوتی ہیں جی، میں فیل کرنی کو، آپ کے اندر جذبات ہوتے ہیں، آپ جذبات اپنے ہوتے ہیں، ان کو کچھ سامنے کوئی چیز تو نہیں آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ بھی تم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہیں. تو اور اپنی ہر قسم کی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں. مطلب سب کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا جی، کہ تمہیں نظر نہیں آتی یہ بات ہی کہ اللہ زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ اس کو سب کو تمہارے ہی معاملات کو دیکھنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے نا، سورج چاند بھی آپ کے کام کر رہے ہیں، ان کو سب تمہارے ہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں. دنیا میں جو انسان ہیں انہی کے معاملات کو وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ خود جا کے چیک کر لیں کہ سورج دنیا میں کس کام آتا ہے اور چاند کس کام آتا ہے دنیا کے اوپر. اور پھر ان کا جی ظاہری بھی اور جو تھیں وہ بھی نعمتیں عطا کر دی، جو باطنی ہیں جن کو تم فیل کر سکتے ہو، روحانی جو ہوتی ہیں. تو اب پرابلم کیا جی؟ تو اللہ نے فرمایا جی اس کے باوجود، مطلب تم کو، تمہارے بڑے کو اتنی حکمت دی گئی تھی، اتنی سمجھ گئی تھی، اور چیزیں تمہارے سامنے ہیں، تمہیں فیل کر سکتے ہو، تمہیں نظر آ رہی ہیں، تو اب تم کیا کر رہے ہو؟ ترجمہ: اس کے باوجود لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی دلیل، بغیر کسی ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں. تو نبی تم کس طرح کے لوگ بھی، سب کچھ تم کو دے دیا گیا ہے، سب کچھ تمہیں عطا کر دیا گیا اور تم پھر بھی بات نہیں آئی بھی. تم میں ایسے لوگ ابھی بھی پائے جاتے ہیں جی کہ جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی دلیل، مطلب یہاں سے اللہ تعالیٰ ایک تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ ساری نعمتیں آپ کو دی گئی ہیں، ہر چیز کو آپ کو دے دیا گیا. ٹھیک ہے جی. اور جتنی رحمتیں تھیں اللہ کی سب مل گئی ہیں، اور ظاہری بھی باطنی بھی، اور جو دنیا میں آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ساری دنیا کی ہر چیز جو ہے نا جی کائنات کی آپ کے کام میں لگی ہوئی ہے، مطلب انسانیت کے لیے کام وہ کر رہی ہے، جس کا میں نے سورج چاند کا آپ کو حوالہ بھی دے دیا جی. ٹھیک ہے جی. ہوائیں، پانی، سب کچھ، بادل آپ کے ہی کام میں لگے ہوئے نا. تو یہاں پہ ایک اظہار تعجب تھا، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ جی کہ میں یہ سارا کچھ کیا اور تم میں ابھی بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اللہ کے بارے میں، یعنی اس کی توحید کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، اللہ کے بارے میں، توحید کے بارے میں، کہ اللہ ایک ہے، صرف اسی کی آپ نے معبود ماننا اور اسی کی اطاعت کرنی ہے. تو انہوں نے کہا جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی دلیل، لفظ علم استعمال ہوا ہے، مطلب کوئی یہاں اس سے مراد یہ ایون چاہے وہ عقلی ہو یا نقلی، جو مرضی ہو، ایک علمی چیز ہے جو انسان کو پورے یقین کے ساتھ جس پہ اعتماد ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہے. لیکن یہاں پہ کیا جی؟ ان کا جی یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں، توحید کے بارے میں بغیر کسی دلیل، ان کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہے، عقلی تو دور کی بات ہے، نقلی بھی نہیں ہے کہ ان کو اس کے اوپر یقین ہو کہ ہاں یہ جو دلیل ہے ہمارے پاس کوئی ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ کے بارے میں بغیر کسی دلیل، اور پھر دوسری بات بغیر کسی ہدایت. ہدایت سے مراد کیا ہوئی جی؟ ہدایت سے جو مراد ہے جی، جس طرح اس کو تھوڑا سا ایک ٹیکنیکل بنا بھی کر لیں اور پھر سمجھاتا ہوں میں آپ کو. یہ جو خاص بات سے پہلے ایک عام کا ذکر کیا جاتا ہے نا جی، جنرل بات کر کے پھر ایک اسپیسیفک بات بھی کی جاتی ہے، تو یہ اس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے جی. اچھا، اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت جو تھی نا جی، وہ انسانیت کو انبیاء علیہ السلام کی زبانی تعلیم کے ذریعے سے بھی پہنچی ہے جی، اور اللہ تعالیٰ کی صحیفوں، کتابوں، مثلاً تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید کے ذریعے سے بھی پہنچی ہے جی. ٹھیک ہے جی. اب یہاں سے نظر یہی آتا ہے، جو بات یہاں پہ ہداؤں کا لفظ یوز کیا گیا ہے جی، تو یہ نظر آتا ہے جی کہ یہ یہاں سے پہلی قسم کی دلیل مراد ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام کی زبانی جو پہنچی ہے. ٹھیک ہے جی. اب دلیل کی نفی جو وہ کر رہے تھے نا جی، وہ اصل حقیقت کے اعتبار سے ہے یا نہیں ہے، یہ والا پرابلم آ جاتی ہے. مشرکین جو ہوتے تھے اپنے موقف کی تائید میں جو کچھ کہتے تھے نا، اس کا ذکر ابھی آگے آ رہا ہے،
اس کی نوعیت فضول سی ہوتی تھی جی، کوئی اس کے اندر کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو لوگ ہیں بغیر کسی دلیل اور اس کے بعد بغیر کسی ہدایت، یعنی کہ کوئی ان کو یہ نہیں کہ کوئی انسٹرکشن دی گئی ہیں، جو کوئی چیز بتائی گئی ہے کسی کی طرف سے جس کے تحت ان کو آئی ہے کبھی کہ ہاں بھئی یہ بھی کچھ ساتھ شامل ہے، تو کوئی ہدایت بھی ان کو نہیں پہنچی جی اس معاملے میں. کیونکہ ہدایت دینے والے جو آئے تھے وہ تو ان کو وہ ہدایت جس چیز کی دے رہے ہیں وہ تو ایک اللہ کی دے رہے ہیں، ایک معبود کی دے رہے ہیں، اور وہ تو ان کو سختی کے ساتھ منع کر رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، کسی اور کو معبود نہیں کرنا. اور آگے فرمایا اس کے بعد تو پھر یہ باتیں کہاں سے کر رہے ہیں. تو اب اگلی بات کیا جی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی اس کے باوجود لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی دلیل، یہ بات ہم نے کر لی، بغیر کسی ہدایت، یہ بات ہم نے کر لی، اور آگے ہے اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں کہ وہی ان کے پاس تو کوئی کتاب بھی نہیں آئی جی، بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی صحیفہ آیا، کتاب آئی ہے کہ وہ ان کے پاس ہو جی، وہاں سے دیکھ کے کہہ رہے ہوں، تو وہاں بھی ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی. بالکل یہ جو کر رہے ہیں مطلب جو شرک کر رہے ہیں، جو شریک کر رہے ہیں، ان کے تو الٹ باتیں وہاں پہ لکھی ہوئی ہیں کہ یہ کام آپ کر ہی نہیں سکتے، سختی سے منع کیے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی پتہ نہیں یہ کس ان کے پاس جب کچھ ہے نہیں ہے تو پھر ان کو یہ کہاں سے یہ بات کرتے ہیں. تو اسی بات کے اوپر اب آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ترجمہ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جب وہ کچھ دلیل نہیں پیش کر سکتے، کوئی ان کے پاس ہدایت بھی نہیں آئی ہوئی کسی روشن کتاب، تو اور بغیر کسی روشن کتاب کے کوئی ان کے پاس ایسی کوئی واضح نشانی آیت بھی نہیں ہے کہ جس کے بارے بات کے کہتے ہوں کہ نہیں جی اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہیں. تو پھر انہوں نے کہا جی جب ان کو بتایا جاتا ہے نا، تو ترجمہ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے اتاری ہے، جو اللہ نے اتاری ہے اس کی پیروی کرو نا، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ کی کتاب آئی ہے، اس کے اندر اللہ کی روشن آیتیں ہیں، اللہ کے رسولوں پہ اتری ہیں، انہوں نے آپ کو بتایا، ہدایت دی ہیں، تو ان کا اس کی پیروی کرو جو اللہ نے اتاری ہے. تو آگے سے کیا کہتے ہیں جی ترجمہ، تو کہتے ہیں کہ نہیں، پھر کہتے ہیں نہیں ہم تو نہیں کرتے جی جو اللہ کی طرف سے بات آئی ہے. ٹھیک ہے جی، ترجمہ ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے مشرکین سے، شرک کرنے والوں سے، کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے اتاری ہے، تو کیا کیونکہ تمہارے پاس دلیل تو کوئی بھی نہیں ہے نا، اتاری ہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں. تو پھر کیا کرتے ہیں جی، آگے سے کہتے ہیں جی بلکہ ہم اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. یہ وہی والا جی جو ہمیشہ سے ان لوگوں کا جو رول ہے جی، وہ جو پہلے سے آ رہا ہے جی، پہلے سے ہو رہا ہے، ہمارے باپ دادا کرتے تھے، آپ کا مطلب وہ غلط ہے جی، آپ کو زیادہ پتہ ہے جی. وہی انہوں نے بات کی جی، ہم تو وہی کچھ کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے. تو اب اس کے اوپر آگے سے اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک طرح سے پوچھ رہے ہیں استفہامیہ انداز میں. کیا پوچھ رہے ہیں جی، جب انہوں نے کہا جی ہم اپنے داد کو جس پہ باپ دادا کو پایا اس کو فالو کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا اس صورت میں بھی جب کہ شیطان انہیں آگ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہے، کہ بھائی تم کیسے لوگ ہو، تم ابھی بھی فالو کرو گے انہی کو، شیطان کے رستے کو، اور وہ تمہیں آگ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہے، وہاں پہ تمہیں جہنم میں لے کے جا رہا ہے تمہیں وہ، تو تم ابھی بھی اس کے پیچھے چلو گے. مطلب کیسی جاہلیت والی بات ہے تم لوگوں میں، کیسی حیران کن بات ہے. تو اس طرح کے انداز میں کہ اس صورت میں بھی تم فالو کرو گے جب تمہیں کنفرمیشن ہے کہ اب تو ہم جہنم کے عذاب کی طرف جا رہے ہیں جی، جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہیں. مطلب بات ان کی کوئی بنتی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آگے پھر بات کی، ترجمہ چل رہا آگے، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. ان کا نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے. البتہ کہ تم جو کر رہے ہو مطلب غلط کر رہے ہو نا، ایسا نہ کرو. تو اب جو ایسا نہیں کر رہے ان کے بارے میں بات آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اپنا رخ فرما بردارانہ اللہ کی طرف کرے گا، کہ اللہ کا فرما بردار بن جائے گا اور اللہ کی طرف ہو جائے گا. تو ترجمہ، جو اپنا رخ فرما بردارانہ اللہ کی طرف کرے گا، یعنی شرک اور منافقت کو چھوڑ کر پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف ہو جائے گا، متوجہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، تو کیا ہوگا جی، کی طرف کرے گا، اور وہ خوبی سے عمل کرنے والا بھی ہے. اور وہی بات آگی جو میں آپ کو ہمیشہ بولتا ہوں کہ سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ
کو پہ ایمان لے آئے گا تو اللہ پہ ایمان لانے کی جو سب سے بڑی وہ جو چیز ہوتی ہے آپ کو میں نے بتائی ہوئی ہے جی، کہ وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ ایک ہے اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ تو یہ والی بات ہوگی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ خوبی سے عمل کرنے والا بھی ہوگا، پھر نیک عمل کرے گا جی، تو پھر کیا ہوگا جی، ترجمہ یہاں سے ہے تو اس نے مضبوط رسی تھام لی ہے، تو اس نے مضبوط رسی تھام لیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہو تو اس نے تو پھر بہت ہی پکی مضبوط قسم کی جو رسی ہے نا جی، پتہ نہیں کہ وہ جو اس کی رسی کی وہ نہیں ہوتی اوپر جو لگی ہوتی ہیں گولائی میں چیزیں، وہ تو انہوں نے کہا جی وہ تو انتہائی زیادہ مضبوط رسی اس نے پھر تھام لی ہے، تو پھر کیا ہوگا جی، ترجمہ اور انجام کار تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے، پہلی بات تو ہے کہ کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا میں نہ رہے کہ خدا کے سوا کوئی دوسرا سہارا بھی ہے اور اس کے کام آ سکتا ہے، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ تمام معاملات نے بالآخر اللہ ہی کے آگے پیش ہونا ہوتا ہے، اور اسی کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ والا کام تو ہو نہیں سکتا، تو یہ جو لوگ ہوں گے جو فرمانبردارانہ طور پہ اللہ کی طرف وہ اپنا رخ کریں گے جی، خوبی سے عمل کریں گے، تو انہوں نے تو مضبوط رسی تھام لی ہے، اور انجام کار تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹنے ہیں، انہوں نے تو تھام لیا، مطلب وہ تو آپ فائدے میں رہیں گے۔ اور بہرحال پھر اگلے میں یہ فرمایا کہ اور بات یہ ہے کہ تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، تو پھر کیا ہوگا جی جب لوٹیں گے؟ تو آپ سمجھ لیں کہ انکار والوں کو بھی لوٹ رہے ہیں، جنہوں نے اللہ کی جی انسٹرکشنز کا انکار کر دیا جی ہدایت کا، اور جو ہے جنہوں نے اس کو قبول کر لیا جی، فرما بردار ہو گئے جناب، ایمان بھی لے آئے اور نیک عمل بھی کیے، تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کا اب یہاں سے شروع کیا جی، یہ جو انکار کرنے والے ہیں جی ان کا کیا ہوگا۔ پہلے انکار کرنے والوں کو دیکھتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی اس بات کے بعد کہ انجام کار تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، کہ سب کا حساب کتاب جو پھر اللہ نے آخری فیصلہ کرنا ہے جی۔ تو اب کیا ہوگا جی، تو اب سب سے پہلے جو انکار کرتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور جس نے انکار کیا ہے تو اس کا انکار تمہارے لیے باعث غم نہ ہو اے پیغمبر۔ تو سب تو پہلے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بول دیا جی کہ آپ کو اس کی پریشانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے جو پیغمبر تھے انتہائی وہ رحمت للعالمین اور بڑے نرم اور بڑے کریم شاہ تھے، وہ ان کی جو شخصیت تھی، تو وہ بہت پریشان ہوتے تھے اپنی قوم کے بارے میں کہ بھئی کسی طرح یہ میں ان کو بچا ہی لوں عذاب سے، ٹھیک ہے جی، لیکن وہ بھی پھر باز آنے والے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ جس نے انکار کیا ہے تو اس کا انکار تمہارے لیے باعث غم نہ ہو پیغمبر، ان سب کی، اب ترجمہ چل رہا ہے، ان سب کی واپسی ہماری ہی طرف ہے، ان کو سب نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا میں پھر ان کو بتا دوں گا بھی جو کچھ انہوں نے کیا ہے۔ یقیناً آگے فرمایا یقیناً اللہ دلوں کے بید بھی جانتا ہے، تو اللہ کو تو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کیا تھا جی، اگر کوئی منافقین ہے تو وہ بھی ساری باتیں وہاں کھول جائیں گی۔ تو اللہ یقیناً اللہ دلوں کے بید بھی جانتا ہے، ہم ان کو تھوڑے دن برومند کریں گے پھر انہیں سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے، کہ تھوڑے وقت کے لیے ہم ان کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے جی، پھر ہم ان کو سخت عذاب کی طرف، عذاب غلیظ، ٹھیک ہے جی، پھر اللہ نے کہا میں ان کو پھر گھسیٹ کے ادھر پھر ان کو پہنچا دوں گا جناب، کیونکہ ایسے کام کریں گے جناب تو ان کا پھر حل یہی ہوتا ہے جناب، اور پھر کوئی بات رہ نہیں جاتی ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ پھر ان کو غلیظ عذاب کی طرف ٹھیک ہے جی وہ لے جائیں گے جی۔ تو چند روزہ فائدے کے بعد اللہ نے کہا کہ ہم ان کو تھوڑے دن ان کو چھوڑ دیں گے جی، ان کو مطلب وہ جسے کہتے ہیں ڈیل دے دیں گے جی، فائدہ دے دیں گے ان کو تھوڑے دن کا۔ تو اس کے بعد آخر کار کیا ہونا جی، پھر انہیں سخت عذاب کی طرف کھینچ لائیں گے، سخت عذاب کی طرف۔ دیکھنا یہ لفظ عذاب نہیں، سخت عذاب، مطلب یہاں پہ جو لفظ ہے اس کے اندر ہے جی، پھر کشاں ہم ان کو نا ادھر اس طرف لے جائیں گے جی، ہانکتے ہوئے ادھر لے جائیں گے جی۔ پھر آخر کار یہی ہونا ہے نا جی، جو پھر انکار کرے گا تو پھر جو شرک کریں گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھامیں گے اور باز نہیں آئیں گے،
وہ اس حد تک کر رہے ہیں کہ یقیناً دیکھنے اللہ کے پیغمبر اللہ اپنے پیغمبر کو بھی بتا رہے ہیں کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے اپنا کام کر دیا، ان کو ہم دیکھ لیں گے، آنا ہے انہوں نے میری طرف ہے، لوٹ کے میرے پاس آنا ہے، حساب کتاب میں نے لینا ہے، فائنل ڈیسیجن میرا ہونا ہے، تو میں تو سب کچھ جانتا ہوں، مجھے تو دلوں کے بھید بھی پتہ ہیں، تو تھوڑے دن ان کو میں نے ڈیل دی ہوئی ہے، مزے کرو تھوڑی دیر، پھر میں نے ان کو وہ کچھ کرنا ہے ان کے ساتھ کہ ان کو پتہ چل جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک بات کر لیا، اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی اب آگے، اگر تم ان سے پوچھو وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر تم ان سے پوچھو، مطلب شرک کرنے والوں سے جو دوسروں کو معبود مانتے ہیں، اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے جی، اب یہ سوال آپ ان سے کریں تو آگے سے کیا بولتے ہیں جی ترجمہ، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، تو کون کون جو اللہ نے پیدا کیا جی، یہ میں نے بتایا ہوا نا، یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ دین ابراہیمی کے فالوور تھے نا، تو اللہ کو ویسا مانتے تھے اور یہ بھی مانتے کہ سب کچھ اللہ ہی نے پیدا کیا ہوا، بس پرابلم یہ تھا کہ یہ ساتھ اللہ کے شریک کر دیتے تھے، ٹھیک ہے جی، اور قیامت کے اوپر ان کا یقین جو تھا نا وہ ڈاما ڈول تھا کہ بھئی قیامت یا تو پہلی بات وہ کہتے تھے آئے گی نہیں، اور اگر آئے بھی تو پھر جن کو ہم شریک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ وہ ہمیں سفارش کر کے بچا لیں گے جی، یہ ان کا پرابلم تھا۔ تو اللہ نے کہا جی اگر آپ ان سے پوچھیں نا کہ زمین و آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ آگے سے کہتے ہیں ہاں جی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ نے کہا ان کو تو ضرور کہیں گے اللہ نے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو پھر یہ بات کہو جی، کیا ترجمہ، کہو شکر کا سزاوار بھی اللہ ہی ہے، تو بھائی صرف پھر آپ کو شکر بھی تو اللہ کا ہی ادا کرو نا، لہٰذا کسی دوسرے کا حق تو نہیں ہے نا، اس کا وہ حقدار کیسے ہو سکتا ہے جب تم خود مان رہے ہو کہ سب کچھ زمین آسمان اللہ نے بنائے ہیں، تو پھر کسی اور کو تم معبود کیسے بنا سکتے ہو، کسی اور کو اپنا آقا و مالک کیسے سمجھ سکتے ہو، تو حق ادا کرو نا، پھر اس کا شکر ادا کرو بھی۔ تو اب اگلی بات کیا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے ان کا، کیوں نہیں مانتے جی؟ بات ساری یہ ہے اللہ تعالیٰ کا جی کیسے عجیب لوگ ہیں، اب یہ میں سمجھانے والی بات ہے، ترجمہ آگے سے آ جائے گا، سمجھانے کی کیا بات ہے جی بریکٹ والی، یہ جو کچھ مانتے ہیں، ابھی کہا نا مان رہے ہیں ہم اللہ نے کیا ہے، اب خود اس کو جھٹلا دیتے ہیں پھر ساتھ ہی کہ مانتے ہیں جی سب کچھ اللہ نے پیدا کیا، اور پھر جھٹلا دیتے ہیں کہ نہیں ساتھ اللہ کے کوئی پھر بعد میں شریک بھی ہو جائیں گے، تو خود کیسی جہلیت کا آپ ان کا اندازہ کریں کہ مانتے ہیں، ابھی اقرار کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے کیا جی، لیکن شکر کرنے کا ٹائم آتا ہے تو پھر اللہ کا نہیں کرتے، تو پھر ساتھ کسی اور کو شریک کر لیتے ہیں۔ تو اب یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو خود جس بات کو مانتے ہیں خود اس کو جھوٹا بھی کر رہے ہیں اپنی بات کو؟ تو اللہ نے کہا بات ساری یہ ہے، ایک طرح تو یہ مانتے ہی ہیں لیکن اب جھٹلا رہے ہیں، لیکن کیوں کہ یہ جھٹلا رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا، ترجمہ یہاں سے اب ترجمہ یہ ہے جی، نہیں بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہتے تو ہیں کہ ہم مانتے ہیں ہاں جی کہ اللہ نے پیدا کیا سارا کچھ، کہ ہمیں پتہ ہے جی، تو پھر لیکن یہ ہے کہ ماننے پہ تیار پھر نہیں ہوتے جی، مطلب کہ پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو ان کا بات اصل میں یہ ہے کہ نہیں، یہ اصل میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، مجھے جو بات کر رہے ہیں اس کی ان کو سمجھ نہیں ہے۔ تو ترجمہ کیا، نہیں بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں، یعنی اس بات کو نہیں جانتے کہ ان کے خود اپنے تسلیم کرتا جو بات ہے اس کے جو کلیئر کٹ نتائج کیا نکلیں گے جی، وہ کیا ہوں گے پھر وہ کبھی ایک مطلب پہلے اس بات کو لے لیں کہ بھائی خود ایک چیز کو قبول کرنا اور پھر قبول کر کے اس کو نہ ماننا، یہ بھی تو ہے نا وہی والی بات ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنے پہ بھی تیار نہیں ہے کہ ہم مان بھی رہے ہیں اور پھر نہیں بھی مان رہے ہیں، تو اس کے کچھ نتائج بھی پھر نکلیں گے نا، کہ اللہ کو مانتے بھی ہیں کہ اللہ ہی رب ہے جی، سارا کچھ وہی بناتا ہے، تو پھر اللہ کو پھر کہتے ہیں کہ مانتے بھی نہیں ہیں جی، کہ اللہ کے ساتھ شریک کر دیتے ہیں، تو پھر اس کے کچھ نتائج نکلنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، جاننے والی بات اب بہت گہرائی میں چلی جاتی ہے، جانتے نہیں ہیں مطلب اس کی طرف وہ جانا نہیں چاہتے، اس کو سمجھنا نہیں چاہتے، اور پتہ ہونے کے باوجود اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے، ساری بات یہ ہے، بات پتہ ہے لیکن کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ بات پھر مانیں گے تو پھر ہماری بے عزتی ہو جائے گی جی، پھر ہم کم ہو جائیں گے جی، ہم چھوٹے ہو جائیں گے جی، ہم تو بڑے ہیں جی، یہ بات ہے ان کی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد کہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، کنفرم اللہ تعالیٰ دوبارہ یہاں پہ بات کر دی، سب کچھ اگر وہ اللہ ہی کا ہے جی، سب میرا ہے جی،
اور مسئلہ کیا ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ بات کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ کو؟ یہ ہے کہ میں ان لوگوں کی شکر گزاری کا محتاج ہی نہیں ہوں، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کہ میرے ساری چیزیں تو اب یہ مجھے کہیں تو ہاں جی اللہ جی بہت کچھ آپ نے دیا ہے، اللہ تو بے نیاز ہے ان باتوں سے نا، میں ان کی شکر گزاری کا محتاج نہیں ہوں۔ وہ تو ان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ بھی جو تم کو پتہ ہے کہ جی سب کچھ اللہ نے دیا بنایا، اس کا شکر تمہیں ادا کرنا چاہیے۔ تو ان کا میرے کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ضرورت ہے جی؟ ترجمہ یہاں سے ہو رہا ہے، تو ترجمہ پہلے والا لفظ فکرہ دوبارہ پڑھتا ہوں۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے، اور آپ سے آپ محمود ہے، کہ میں نے کہا سب کچھ میرا ہی ہے، تو مجھے تو ان کی شکر گزاری کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں ان باتوں سے بے نیاز ہوں، پاک ہوں، اور اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو آپ سے آپ محمود ہے۔ اس کو میں آپ کو تھوڑا سا آسان کرتا ہوں لفظ اس کے لیے کہ ہاں جی، کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنی تعریفوں کے ساتھ خود ہی ہے جی، کہ مطلب اللہ تعالیٰ بے شک بے نیاز بھی ہے اور تعریفوں کے ساتھ ہے، خود ہی اپنی آپ کی وہ تعریف اس کی خود بخود ہوتی ہے، مطلب اس کو کسی اور کی وہ تعریف کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتا، آپ سے آپ محمود ہے، خود بخود تعریف کیا گیا ہے جی وہ، ٹھیک ہے جی۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے چلتے ہیں جی۔ تو اصل بات کیا ہے جی؟ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اب اپنی جو اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ کی جو ربوبیت ہے، اللہ کا جو مالک ہونا ہے، خالق ہونا ہے، معبود ہونا ہے، تو اس کی جو صفات ہیں، اس کی جو چیزیں ہیں، تو اس کے جو باتیں ہیں جی، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات جو نہ ختم ہونے والی ہے، آپ کو تو کائنات کا تو یہ بھی 1% کا بھی ایک حصہ بھی نہیں آپ نے نہیں کیا، تو ابھی تو پتہ نہیں کیا کچھ ہے جی۔ تو اب اس کی طرف جاتے ہیں کہ اصل بات پھر کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، زمین میں مطلب میری تعریف ان سے تو ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو ان کے لیے ہوتا ہے کہ چلو آپ نے تم کے مطابق کر دو تو تمہارے اوپر اور رحمت کر دی جائے گی، ورنہ تو یہ کر ہی نہیں سکتے۔ اوبویسلی میں بات ہو رہی ہے۔ ترجمہ، زمین میں جتنے درخت ہیں، پورے کل زمین کے جتنے درخت ہیں، اگر وہ سارے قلم بن جائیں، اگر یہ ترجمہ ہے میں وہاں سے کروں، اگر وہ سب کو ان کو کاٹ کے نا اب ان کے قلم بنا لیں جی، ٹھیک ہے جی، کوئی لکڑی بھی ضائع نہ کریں ان کی، اگر وہ سارے قلم بن جائیں اور سمندر روشنائی بن جائے، اور جو سمندر ہیں جی وہ سب جو ہیں جی وہ انک بن جائے، سیاہی بن جائے، روشنائی بن جائے، اس طرح کہ اس کے بعد مطلب وہ سب بن کے جب نا، تو اب اس کے بعد کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کہ اس کے بعد جب یہ بن جائیں، سارے درخت قلم اور سارے سمندر روشنائی بن جائیں، تو اللہ اس طرح کہ اس کے بعد اسے 7 سمندر اور روشنائی مہیا کریں، تو پھر وہ سمندر سارے روشنائی جو بن گئے تو اب اتنے ہی اور سمندر بھی لا کے نا 7 سمندر اور روشنائی مہیا کریں، وہ بھی سیاہی بن جائیں جی، انک بن جائیں، روشنائی بن جائیں، تو کیا ہوگا جی؟ اللہ کی باتیں تب بھی لکھی نہیں جا سکتی۔ تو اللہ نے کہا جی میری باتیں تو اتنی زیادہ ہیں، مطلب کہ جو کچھ میری قدرت ہے، اور جو کچھ میرے جو معاملات ہیں، اختیارات ہیں، جو میری جو مطلب جو میری کائنات ہے، اور جو میں رب ہوں جتنا بڑا، تو میری باتیں تو اب تب بھی نہیں لکھ سکتے جی۔ اب آپ نے کہنا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کتنا پانی ہوتا ہے سمندر میں؟ ہم تو آپ دیکھیں تو آپ کے گھر میں جو پانی ہوتا ہے نلکے سے 1 گھنٹہ سپلائی آتی ہے تو کتنا ہوتا ہے جی؟ آپ کے گھر میں کنواں ہوتا ہے تو کتنا ہوتا ہے؟ پھر جو ندی نالے ہوتے ہیں جی، پھر دریا ہوتے ہیں، پھر سمندر ہوتے ہیں، تو سارے سمندر کی روشنائی بن جائیں، اور اتنے پھر اور سمندر آ کے وہ بھی روشنائی بن جائیں، تو آپ نے کہا یہ تو یار اتنی باتیں تو شاید نہیں ہونی نا، لیکن یہ بالکل اسی طرح ہے جی، میں سائنٹیفکلی آپ کو ثابت کروں گا جی انشاءاللہ تعالیٰ، کہ تب بھی نہیں لکھی جا سکتی، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، بات ہے نا، بات کو بڑھا کے نہیں اللہ تعالیٰ نے کر دیا سمجھانے کے لیے، نہیں، یہ ایگزیکٹ ایسے ہی ہے۔ وہ کیسے ہے جی؟ آپ کو بتا دیتے ہیں جی۔ جو اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں جن کا ظہور جو اس کی قدرت اور حکمت کی نشانیوں میں ہوتا ہے جی، اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کا ظہور اس کی قدرت اور حکمت کی نشانیوں کی صورت میں ہوتا ہے، تو مبالغہ اس لیے نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے اگر سمندر روشنائی بن جائے نا، تو یہ روشنائی جو ہے نا جی، خود سمندر جو ہے نا وہ روشنائی جو بن گیا ہے، مطلب انک بن گئی ہے، سیاہی بن گئی ہے،
تو یہ جو انک بنی ہے نا، یہ خود جو سمندر کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے عجائب پیدا کیے ہوئے ہیں، سمندر کے جو اندر چیزیں ہیں، ان کو قلم بند کرنے کے لیے بھی کافی نہیں ہوگا۔ سمندر کے اندر جو کچھ اللہ کی قدرتیں ہیں نا جی، تو وہ اگر یہ لکھنا شروع کر دیں تو وہ صحیح بھی ختم ہو جائے گی۔ ابھی صرف کس کی؟ صرف سمندر کی بات۔ سمندر کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ تو آپ سوچ لیں کہ پوری کائنات کے جو عجائب ہیں اس کو کیسے لکھا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو زمین جو ہمارے قدموں کے نیچے ہے نا جی، یہ تو خدا کی جو ایک لامتناہی کائنات ہے، نہ ختم ہونے والی جو کائنات ہے، اس کا ایک انتہائی حقیر سا بھی ایک ذرہ بھی نہیں ہے جی اس کا۔ یہ سائنس کی تمام تر ایڈوانسمنٹ کے باوجود اب تک انسان جو ہے نا جی، اس کے جو عجائب دریافت کر سکتا ہے نا جی، جن چیزوں کو اس نے فاؤنڈ کر لیا ہے، پا لیا ہے، وہ تو ایک اب مثال دنیا کی پھر دینی پڑے گی۔ سمندر کے اندر پانی کے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، نوری سالوں کے فاصلوں کے اوپر کیا کشائیں ہیں، ملینز کے حساب سے۔ تو سب اللہ کی قدرت ہے نا، کائنات کا حصہ ہے نا وہ۔ تو ایک ایک چیز کے جو حساب اگر آپ وہ کیسے، نوری سال تو بہت دور کی بات ہے، نوری منٹ کے بھی میرے ابھی آپ نے کوئی چیز نہیں پوری طرح پا سکے۔ تو اللہ کی باتیں آپ نے کہاں لکھی ہیں؟ وہ تو کائنات ختم ہی نہیں ہوتی۔ جو کائنات آج تک سائنسدانوں کو پتہ چل چکی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ اس کے بارے میں وہاں اس تک پہنچنے کا بھی تصور ہی نہیں ہے۔ اور آگے تو یہی ہے کہ جی وہ آگے ختم نہیں ہو رہی ہے، وہ چلی جا رہی ہے۔ اب یہ اتنی گہری بات ہے کہ پھر میں سارا ٹائم ادھر ہی لگ جائے گا کہ نوری سال کا تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے نا بھی، نوری سال میں جو آپ نے کہا، اور ہزاروں نوری سال کے فاصلے پہ چیزیں ہیں جی، ٹھیک ہے جی، پکچریں ان کی لی گئی ہیں۔ بلکہ یہاں تک کہ جو ستارے آج آپ دیکھتے ہیں نا، ایک ستارہ آج سے 1 بلین سال پہلے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو آج جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کی جو روشنی آپ کی آنکھ کو ٹچ کرتی ہے نا، فار ایگزامپل، تو وہ آپ 1 بلین سال پہلے جو لائٹ اس سے شروع ہو کے آپ کی طرف آ رہی ہے نا، آپ نے وہ دیکھی ہے۔ جو آج وہ لائٹ اس سے نکل رہی ہے وہ تو پتہ نہیں اگلے بلین سال بعد آنی ہے۔ تو یہ بہت پھر ادھر ہو جائے گا معاملہ۔ بہرحال تو اس کا یہ جو بات ہے نا، اس کے اندر کوئی بلاغت وہ نہیں تھا، یہ مبالغے کا اسلوب نہیں تھا کہ بات صرف اللہ تعالیٰ نے بتانے کے لیے کہ بھئی میری بہت زیادہ باتیں ہیں تو وہ تو اس طرح لکھی نہیں جا سکتی۔ تو مطلب اصلاً یہ بات نہیں ہے، مطلب یہ والی بات نہیں ہے اس کے اندر، یہ جو اس طریقے سے بیان ہے، اس کے اندر اصلاً بھی یہی بات ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تو ایک ہی عجائب جو ہے نا، ایک ہی جو حساب کتاب ہے اسی کو آپ لکھنے بیٹھ جائیں، سمندر کے بارے میں سمندر ختم ہو جائے گا۔ تو اب سمندر کے بعد خشکی کے بارے میں نہیں لکھنا آپ نے، کہ خشکی کے اندر کیا کچھ نہیں اللہ نے نہیں بنایا، پہاڑوں کے اندر کیا کچھ نہیں بنایا، سرنگوں کے اندر کیا نہیں ہے، زمین کے اندر جو کور ہے، انر کور کہتے ہیں، اس کے اندر کیا کچھ ہے جی۔ تو وہ تو سب کچھ ہی ختم ہو جائے گا، اور سمندر لیں تب بھی ختم ہو جائے۔ ٹوٹل جو ایک نوری سال 1 منٹ کے 1 منٹ جتنا بجلی فیصلہ طے کرتی ہے نا 1 منٹ میں چاروں طرف، وہ یہ سارے سمندر آپ 50 دفعہ اور بنا کے لیں وہ بھی نہیں لکھ سکتے اس کے اندر جو اللہ کی عجائب بات ہے۔ تو اس کے اندر بات کو بڑھایا نہیں گیا، اللہ تعالیٰ نے بات ایگزیکٹ بیان کی ہے کہ تب بھی نہیں لکھی جا سکتی۔ اب میں پڑھوں گا اور آگے چلا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی کہ اصل بات کیا ہے جی، زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سارے قلم بن جائیں اور سمندر روشنائی بن جائیں، اس طرح کہ اس کے بعد اسے 7 سمندر اور روشنائی مہیا کریں، اللہ کی باتیں تب بھی لکھی نہیں جا سکتی۔ بے شک اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں سے آگے چلتے ہیں جی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، تم سب کو پیدا کر دینا، سب کو، ما خلقکم ولا بعثکم، تم سب کو پیدا کر دینا اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا، اور دوبارہ اٹھا دینا، دوبارہ زندہ کر دینا۔ ٹھیک ہے جی، یہ کتنا بڑا باتیں کہنے میں کتنی بڑی ہیں۔ سب کو، کل جو بندے پیدا ہوں گے جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر جو آخری بندہ پیدا ہوگا، تو ان سب کو پیدا کر دینا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر جب یہ مر جائیں گے جی، کلو نفس ذائقۃ الموت کے بعد دوبارہ تمہیں اٹھا کھڑا کرنا۔ تو اللہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں جی، تم سب کو پیدا کر دینا اور مرنے کے بعد تمہارا اٹھا کھڑا کرنا اس کے لیے، یعنی اللہ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص کا پیدا کرنا اور اٹھا کھڑا کرنا۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب انسانوں کو مثال دینی ہے نا، تو
تو انسانوں کو مثال وہی دی جائے گی جو انسانوں کو سمجھ سکیں. تو اللہ نے کہا جی کہ اب پتہ نہیں کتنے بلین لوگ ٹوٹل پیدا ہوں گے جی، آدم علیہ السلام سے لے کے جو آخری بندہ پیدا ہوگا اس دنیا میں. ہاں جی، پر وہ کتنے بلین لوگ ہوں گے؟ 8 بلین کے قریب تو آج کل آبادی ہے. تو اس سے جو ابھی زندہ ہیں تو اس سے پہلے کتنے بلینز گزر چکے ہیں اور آگے کتنے بلینز آنے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ ان سب کا جو پیدا کرنا اور پھر پیدا کرنے کے بعد یہ چلے جائیں گے، مر جائیں گے، اور پھر میں دوبارہ پیدا کروں گا، ان کو دوبارہ کھڑا کروں گا. تو اللہ نے یہ ایسی ہو جیسے میں نے ایک شخص کا پیدا کرنا ہے. یہ بھی بات ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جیسے ایک شخص کا پیدا کرنا اور اٹھا کھڑا کرنا ہے، کہ ایک ہی شخص کو میں نے بنایا، پیدا کیا، اور پھر اس کو اپنا موت دی اور پھر دوبارہ اٹھا کھڑا کیا. ان کا جی مطلب یہ میرے لیے اتنا ہے، مطلب یہ اتنا بھی نہیں ہے، لیکن اب ہم کو کس طرح سمجھایا جائے؟ تو اس لیے بتائیے ایک کے برابر ہے، سمجھ لیں. ٹھیک ہے جی. اور بلینس کہاں اور ایک کہاں جی ہیں جی. ٹھیک ہے جی. ٹریلین سے اوپر ہو جائیں گے جب اب تک ہم مریں گے ہم لوگ، کہ ٹریلین سے زیادہ لوگ ہوں گے مطلب جو ٹوٹل دنیا میں پیدا ہوں گے. تو ان میں سے میرے لیے تو ایک کے ہی برابر ہوگا بھی، جس طرح ایک کو پیدا کرنا کھڑا کرنا وہ تو کتنا مشکل کام نہیں ہے نا. یہ بات تو تم بھی مانو گے نا. تو یہ اللہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، ورنہ اتنا مشکل بھی نہیں اللہ کے لیے. تو جیسے ایک شخص کا پیدا کرنا اور اٹھا کھڑا کرنا، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا جی. یعنی اپنی مخلوق سے جو مخلوقات ہیں مطلب اللہ کی کتنی ہونی ہیں جی، اور کتنے لوگ انڈیویجول طور پہ اپنے 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 کام کری جا رہے ہیں، کرتوت کری جا رہے ہیں، اچھے کام برے کام سارے. تو اللہ کا یعنی اپنی مخلوقات سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے. بے شک اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا، وہ بے خبر نہیں ہے. ان کی باتوں کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور ان کے اعمال کو دیکھتا ہے. لہٰذا جب وقت آئے گا، عدالت لگے گی، جزا و سزا کا فیصلہ کرے گا، تو لوگوں کا حساب کرنے میں اسے کوئی مشکل پیش نہیں آنی. مشکل کا تو لفظ ہی اللہ کے ساتھ نہیں یوز کرنا چاہیے کہ کوئی اللہ کو کوئی زحمت پیش آئے گی یا کوئی مشکل ہوگی یا وہاں بھی اتنی زیادہ آرگنائزیشن کیسے ہوگی ہم جس طرح ہم سوچیں گے. بھی تو کوئی مطلب اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے جی. سب کا اللہ تعالیٰ اس میں نے پیچھے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس حد تک آپ کا حساب آپ کے ساتھ کھولیں گے کہ وہاں لوگ یہ باتیں کریں گے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہماری لکھی ہوئی ہیں جی، وہ بھی نوٹ ہیں. مطلب چھوٹی چھوٹی باتیں بھی نوٹ ہوں گی وہاں پہ. ابھی پیچھے بھی یہی بات ہوئی تھی نا کہ رائی کے برابر عمل ہوگا تو وہ نہیں، وہ بھی وہاں پہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ ایک اور مثال دینے لگے جی، ترجمہ اس کا. تم نے دیکھا نہیں، عام لوگوں سے بات ہو رہی ہے، مخاطبین سے بات ہے، قریش سے بات ہو رہی ہے. یہ تم نے دیکھا نہیں، اس سے پہلے جو اوپر بات ہوئی تھی وہ جمع کا صیغہ تھا، آگے اب واحد کے صیغے میں بات ہو رہی ہے تم، لیکن اس سے مراد ہے سب سے بات ہو رہی ہے. تو واحد کا جو صیغہ ہے اس کے ذریعے گویا ایک ایک جو مخاطبین ہیں قریش مکہ کہنے کو علیحدہ علیحدہ اس کی توجہ دلائی جا رہی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے جی، کلام میں ذرا نا زیادہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے. تو اللہ نے فرمایا ہے سیدھا آپ اس طرح ہر بندے کو ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں، تم نے دیکھا نہیں، بتا دیا نا کہ کہ اب یہاں پہ یہ آ گئی ہے. اوپر تھا تم سب کو پیدا کر دینا، سب کو، وہ تم اور تھا یہ جو تم میں اکیلے میں ہے. تو اللہ فرماتا ہے تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. تفسیر ہم اس کے پیچھے کر چکے ہیں. اور آگے فرمایا اور سورج اور چاند کو اس نے تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے، یعنی تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، وہ اس کے نظام کے تحت چلتا ہے، تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے. سب ایک مقررہ وقت تک چلے جا رہے ہیں کہ اس وقت تک وہ چلیں گے جی، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ٹائمنگ وقت مقرر کیے ہوئے ہیں، چاہے یہ جو ڈیلی کے ٹائمنگ ہوتے ہیں اور چاہے جو ٹوٹل ان کا ہوگا اس وقت تک جب تک انہوں نے قائم رہنا جی، دونوں باتیں سامنے. تو سب ایک مقررہ وقت تک چلے جا رہے ہیں. اور دیکھا نہیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اللہ کو سب پتہ ہے جی. ترجمہ چل رہا ہے یہ سب اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، کہ سچ مطلب سچ اللہ ہی ہے، حق اللہ ہی ہے، اور سیدھی جو بات ہے وہ اللہ ہی کی ہے جی. یعنی معبود کی حیثیت سے وہی حق ہے، اس لیے کہ وہی حقیقی مختار بھی ہے جی، اور خلق کرنے کے اور تدبیر کے تمام اختیارات کا اصل مالک بھی وہی ہے.
تو اس لیے کائنات کے اندر جو بھی آپ کی قدرت دیکھتے ہیں، کوئی حکمت دیکھتے ہیں، اس کی کوئی افادیت ہے، وہ سب یا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ظہور آپ دیکھتے ہیں، یہ سب اسی کے لیے ہیں جی، ٹھیک ہے جی. یعنی وہ مبعوث کے حیثیت سے ان سب چیزوں کا مالک ہے. اور یہ کس لیے جی؟ اس لیے ہے کہ تمام کائنات کی جو باغ ہے نا جی، جو باغ دوڑ آپ کہتے ہیں، یا اس کا نظام کی جو کنٹرول ہے، اکیلے اس کے ہاتھ میں ہے، تنہا اس کے ہاتھ میں، اس کے ساتھ کوئی شامل نہیں. سمجھ گیا نا؟ یہ توحید والی بات آ رہی ہے. کسی قسم کا کسی کا اور کوئی اس میں انٹرفیرنس نہیں ہے. وہ صرف اور صرف اللہ اس کام میں بالکل اکیلا ہے، کسی کو اس نے اپنے ساتھ نہیں رکھا ہوا. تو اللہ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اس کے ساتھ کوئی اور شامل نہیں ہے، کوئی اور حق ہے ہی نہیں ہے. تو اب جو دوسرے ہیں جی، ان کے بارے میں پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہاں پہ ترجمہ جی. جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں نا، ان کا بتا دیا اللہ تعالیٰ نے ترجمہ جی. اب یہاں سے کرتے ہیں. اور جن کو یہ اس کے سوا پکارتے ہیں، اب یہ مخاطبین سے بات ہو رہی ہے جی، شرک کرنے والوں سے، مشرکوں سے بات. اور جن کو یہ اس کے سوا پکارتے ہیں، یعنی اللہ کے سوا اوروں کو جن کو معبود بنایا ہوا انہوں نے، تو اللہ نے کہا وہ باطل ہیں. ترجمہ ہے. اور جن کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہیں، یعنی اللہ کے سوا جن 2 نمبر معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ تو باطل ہیں. اوپر بتایا تھا نا اللہ تعالیٰ نے، یہ سب اس وجہ سے کہ اللہ جو ہے وہ تو حق ہے نا، اللہ ہی حق ہے. بلکہ اللہ حق نہیں کہا کہ اللہ ہی حق ہے، جو اور کوئی حق ہے ہی نہیں ہے. اوپر یہ بات تھی. تو اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو لوگ اس کے علاوہ کسی اور کو مانتے ہیں، کسی اور کو معبود بناتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں، تو وہ تو ہے ہی باطل ہے. کیونکہ اللہ تو ہے ہی حق، اللہ تو اکیلا، اللہ کے ساتھ تو کوئی ہے نہیں، وہ تو باطل ہے جی. تو اور جن کو یہ اس کے سوا پکارتے ہیں، اور وہ بھی ایک نہیں ہے، بہت سارے ہیں نا بھی. یہاں پہ یہ بھی نہیں ہے کہ ایک اللہ کے مقابلے میں کوئی نعوذ باللہ ایک انہوں نے کوئی معبود کھڑا کر دیا. وہ تو بہت سارے بنا لے کے آتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے کہا جی، اور جن کو یہ اس کے سوا پکارتے ہیں، مطلب جمع کی بات ایک نہیں ہے، وہ انہوں نے ایک سے بھی زیادہ بنائے ہیں. تو وہ کیا ہیں جی؟ وہ باطل ہیں. وہ بھی جمع میں رکھا اللہ تعالیٰ نے، وہ تو ہے ہی باطل ہیں جی. یعنی ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ سب ان کے تخیلات کی چیزیں ہیں جی. ان کو اصلیت تو ان کی کوئی ہے ہی نہیں نا جی. وہ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. مکھی تو بنا نہیں سکتے، تو اور کیا کرنا ہے جی؟ جی وہ باطل ہیں سارے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے جو آخری بات ہے جی، وہاں پہ ہم نے آج کی قسط کی یہاں پہ کر رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ اللہ ہی برتر ہے، وہی بڑا ہے. تو اللہ نے کہا جی یہی وجہ ہے. تو اس وجہ سے اللہ جو ہے رب کائنات جو ہمارے ہیں جی، اللہ کا میں ہی برتر ہوں اور میں ہی سب سے بڑا ہوں. اللہ کو صرف یہ بات سوٹ کرتی ہے. اللہ کہہ سکتے ہیں دنیا کا کوئی بندہ یہ بات اب نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی. تو اس وجہ سے کہ اللہ ہی برتر ہے، وہی بڑا ہے. یہ اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہو کہ اگر اللہ کے علاوہ نعوذ باللہ کوئی اور بھی برتر ہو جائے یا بڑا ہو جائے، تو اللہ نے کہا جی اس لیے کہ اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو یہ جو اس عظیم نہ ختم ہونے والی کائنات ہے، یہ وجود میں آ ہی نہیں سکتی تھی، یہ وجود میں نہ آتی، اور نہ اس نظم اور پھر باقاعدگی کے ساتھ چل سکتی تھی. کہ چلو 1 منٹ کے لیے آپ کہتے ہیں چلو آ گئی وجود میں، تو یہ چل ہی نہیں سکتی تھی. کیونکہ سارے اپنے اپنے جو معبود ہیں نا، دوسرے جو 2 نمبر لوگ کہہ رہے ہیں، وہ اپنے اپنے، ہر بندہ اپنے طریقے سے اس کو چلا رہا ہوتا، اور نہ اس نظم اور باقاعدگی کے ساتھ چل سکتی تھی جس طرح اس کو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ چل رہی ہے. 2 ہوتے تو وہ کباڑ کر کے رکھ دیتے اس کا، 3 ہوتے یا زیادہ ہوتے تو ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے کہا. تو اس بات کے اوپر جی ہماری آج کی قسط ختم ہوگی جی. اگلی قسط تک کے لیے اللہ حافظ جی.